جن میں تنگی اور بدحالی آ جاتی ہے، تو ہوتا دراصل یہ بھی آزمائشی کا مرحلہ ہے۔ تو ہر لحاظ سے خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی دراصل آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ خوشحالی میں آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے اور تنگ دستی میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو بیان کی گئی قرآن مجید میں، اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ چونکہ انسان بڑا حریص اور جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر بعض باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ویسے تو معاشرے کے اندر جو اب ہمارا معاشرہ ہے، اس میں وہ ساری برائیاں، وہ ساری اخلاقی بیماریاں پائی جا رہی ہیں جو پہلی قوموں میں تھیں۔ جن قوموں پر عذاب الہی آیا ہے ان میں سے کوئی ایک بیماری تھی، اب ہمارے معاشرے میں وہ تقریباً ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اصلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ الفجر میں فرمایا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ، اس کا رب آزماتا ہے تو اس کو عزت بڑی دے دیتا ہے، اس کی تکریم بڑھ جاتی ہے اور اپنی نعمتوں سے اسے نواز دیتا ہے۔ اس وقت پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا معزز بنایا ہے، میں عزت دار بندہ ہوں۔ اور وہ لوگوں کو اپنی نعمتوں کو، اپنی دولت، اپنی حشمت، اپنی امیری، اپنی ٹھاٹ باٹ کے حوالے سے سمجھتا ہے کہ میں لوگوں میں بڑا معزز اور مکرم ہوں، اور اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، کم درجہ سمجھتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ دولت کی نفسیاتی وجہ یہ ہے، یہ بیماری نفسیاتی ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس وسائل آتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، اختیار اور اقتدار آتا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ یہی بات ہے جس کو یہاں بتائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے نا، اس کا رب اس کو آزماتا ہے تو اس کو عزت دیتا ہے معاشرے کے اندر اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بڑا معزز بنایا ہے۔ اور اس بات کا جو پہلا اثر اس پر ہوتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کو بھول جاتا ہے، حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے فرائض کو نظر انداز کر دیتا ہے اور تغافل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس دولت آ گئی ہے تو اس کو صبر آ جائے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ جتنی دولت زیادہ ہو، جتنا پیسہ زیادہ ہو، جتنے وسائل زیادہ ہوتے جائیں، آج انسان اتنا زیادہ حریص ہوتا جاتا ہے۔ پہلا اثر اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دولت اس کو اس کے حقوق اور فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تکاثر میں فرمایا اللہ تعالیٰ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لوگوں تمہیں کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا ہے
کثرت کی چاہت، غور کریں ذرا کیا فرمایا، کثرت کی چاہت، ہر چیز کی کثرت ہے، دولت کی کثرت، مین پاور کی کثرت، اقتدار کی کثرت، اختیار کی کثرت، مال اور اسباب اور عشائشوں کی کثرت، سامان زیست کی کثرت، جتنی چیزیں دنیا میں آدمی کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، بڑی خوشنما، ان سب کی کثرت، وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی میرے پاس ہو، یہ چیز بھی میرے پاس ہو، میرے پاس کھلی زمینیں ہوں، مال مویشی ہوں، سواریاں ہوں، محلات ہوں، بنگلے ہوں، کاریں ہوں، دولت ہو، کثرت بے شمار چیزیں ہیں دنیا کی، یہ جتنی جس کو تم دنیا کہتے ہو یہ سب کچھ، پہلا اثر اس پر دولت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی کثرت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ہو جائے اور ہو جائے، مزید آ جائے، اور یہ چیز اس کو غافل کر دیتی ہے۔ کس بات سے غافل کر دیتی ہے یہ نہیں بتایا گیا، یعنی الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی چاہت نے ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس 2 ہونی چاہیے، ایک آدمی جو ہے اس کے پاس اتنی زمین ہے، میرے پاس اسے 2 ہونی چاہیے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، کس سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ کے حقوق سے غافل کر دیا۔ اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ نظر انداز ہو گئے، بندگی کی حدود سے نکل گیا، باغی بن گیا، سرکش ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی حقوق العباد کو بھول گیا، حقوق اللہ سے غافل ہو گیا، حقوق العباد سے غافل ہو گیا۔ اس کا سبب کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کی چاہت، خواہشات نفس۔ اس لیے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، اور اس قدر غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، کہ یہ غفلت تمہیں قبروں میں لے گئی، یعنی موت آ گئی، غفلت ختم نہیں ہوئی، اسی راہ پر چلتے چلتے آدمی کو موت آ گئی، ساری زندگی اس طرح گزر گئی، دولت کے پیچھے بھاگتے گزر گئی، عشائشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزر گئی، اور اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا میرے رب کے حقوق کیا ہیں، اس کے بندوں کے حقوق کیا ہیں، ان سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ چیز اسے کون سی چیز ہے جو غافل کرتی ہے؟ یہ عقیدہ ہے آدمی کا، عقیدہ جو ہے یہ آدمی کے لیے ایسے ہے جیسے گاڑی کی بریک ہوتی ہے، یاد رہے یہ بات، جس طرح گاڑی کی بریک ہوتی ہے، صحیح عقیدہ، مؤثر عقیدہ، ایمان اور یقین پر مبنی عقیدہ انسانی زندگی میں ایسے ہے جیسے گاڑی کے اندر بریک، اور اس عقیدے کا ایک جز ایمانیات کا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین۔ فرمایا جو شخص غفلت کا شکار ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، سورہ المعون کی پہلی آیت میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے وہ شخص دیکھا ہے جو روز جزا کو نہیں مانتا، قیامت پر یقین نہیں، اسے آخرت کو نہیں مانتا،
آخرت کا یقین ہو تو وہ کبھی اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا، اپنے فرائض سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے وہ شخص نہیں دیکھا ہے تم نے وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ ایک دن بدلہ ملے گا۔ دوسری بات یہ بتائی سورہ الحاقہ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ یہ شخص در حقیقت زبان سے وہ لاکھ بار کلمہ پڑھتا ہو لیکن اسے یقین نہیں ہے، اللہ پر اسے یقین نہیں، ایمان نہیں ہے اس کا۔ اگر اللہ پر ایمان ہو تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، جس نے یہ انعامات دیے ہیں، جس نے یہ اکرام دیا ہے، اس نے صرف اس کے متعلق پوچھنا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر ایک دن آئے گا جس دن وہ تمہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، کھجوروں کا باغ تھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کھجوریں ایسا درخت نہیں ہے کھجور کی جس کی کوئی چھاؤں بڑی ہو، اور اس زمانے میں ایسا بھی نہیں تھا جیسا آج ٹھنڈے مشروبات آپ پیتے ہیں، ٹھنڈے پانی پیتے ہیں، برف والے پانی پیتے ہیں، ایسا نہیں تھا، سادہ ٹھنڈا پانی اور کھجوریں اور کھجور کی چھاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کی گئیں خدمت کے لیے تو آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھاؤں اور یہ کھجور اور یہ ٹھنڈا پانی، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ جس نے تمہیں یہ مہیا کیا ہے اس کا شکر بھی کبھی کیا یا نہیں۔ اور شکر کا یہ مطلب نہیں ہے شکر الحمدللہ، کھایا پیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شکر الحمدللہ منہ سے کہہ دیا تو شکر ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے حکام پر عمل کیا جائے۔ اس لیے سورہ الحاقہ میں فرمایا یہ وہ شخص ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے کو نہیں مانتا تھا، اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ بیان کی کہ یہ اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی جو کام کرتا تھا، جو رول ادا کرتا تھا، جو اس کا رویہ تھا، جو اس کی روش تھی، وہ کیا بتاتی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ راہ میں یہ فرمایا گیا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دین کو لہو و لعب سمجھتے ہیں، دین کو بس ایک مذاق سمجھتے ہیں، چند رسوم ادا کر دی وہ بھی بدعات کے ذریعے تو سمجھا کہ دین پر عمل کر دیا، دین کو ایک تماشا بنا لیا گیا۔ اگر آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اس وقت اپنا معاشرہ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا، آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ انٹرویو کریں لوگوں کے، تو آپ کو 1% آدمی نہیں ملیں گے جو دین کے بارے میں کچھ جانتے ہوں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو جلوس نکالیں گے بت خانہ تعمیر کرنے کے لیے کہ بت خانہ تعمیر کرنے دیا جائے۔ پچھلے دنوں دیکھا نا آپ نے کہ حکومت نے اسلام آباد میں مندر تعمیر کرنے کا اعلان کیا اور اس پر فنڈز بھی حکومت نے خرچ کرنے، لوگ اس کے خلاف عدالت میں گئے، عدالت نے روک دیا، عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں ایسا ہوگا، بند کرو اس سلسلے کو۔
لیکن لوگ آئے اور جلوس لے کے آئے، نوجوان آئے، نوجوان لڑکیاں آئیں، اس جگہ آ کے جلوس نکالا کہ یہ بت خانہ بننا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا اینکر نے کہ تو مسلمان ہے، کہتی ہے میں مسلمان ہوں۔ اس نے پوچھا کہ قادیانی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہنا ان کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے دستور نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں کہتی۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کا حال ہے جن کو ہم اور وہ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنایا ہوا ہے، یہ کو کھیل ہے، یہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر سبب یہ بیان کیا بغرتہم الحیات الدنیا، کہ ان کو دراصل دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس میں جب آسائشیں آتی ہیں، خوشحالیاں آتی ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کبھی خوشحالی آتی ہے تو آدمی گمراہ ہوتا ہے، کبھی بدحالی آتی ہے تو گمراہ ہوتا ہے، تنگ دستی جب آتی ہے تو پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی، میری غلطی سے مجھے تکلیف آئی، یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی تقدیر، اللہ کے ذمہ لگاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جو کچھ تم کرو گے وہ پلٹ کے آئے گا۔ دنیا رب نے اس طرح کی بنائی۔ اور پھر فرمایا، یہ تو پبلک کی بات ہوئی نا، ایک دوسرا گروپ ہے اس کے متعلق فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر فرمائی یہ بات۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم تولی فریق منہم وہم معرضون۔ اچھا، کیا تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ کتاب الہی کا، اللہ کی کتاب کا ایک حصہ انہیں ملا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے کتابیں نازل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اس میں بہت سے صحائف نازل کیے، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر بعد والے انبیاء تک۔ پھر کتاب اترات اتاری، پھر زبور، پھر انجیل، اور پھر اس کا آخری ایڈیشن اس کتاب کا قرآن مجید آیا۔ تو اس کتاب الہی میں سے جو پہلے لوگوں کو کتابیں حصہ ملا تھا، ان کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ سامنے تھے، جس طرح ہم لوگ آج سامنے ہیں۔ ہماری حالت بالکل وہی ہے جو ان لوگوں کی تھی، اہل کتاب کی تھی۔ حدیث میں یہی بات آئی ہے کہ تم بھی انہی لوگوں کی راہوں پہ چلو گے، قدم بقدم چلو گے، نال بنال چلو گے، اور جس دل میں وہ گھسے تھے تم بھی گھسو گے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس سے عیسائی یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا ہاں، تمہارے اعمال بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ یہ تنبیہات تھیں، دراصل سمجھایا گیا تھا کہ خبردار بچ کے رہنا، یہ دنیا اتنی آسان نہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جائے، تو ثم یتولی فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے پھر جاتا ہے۔ اپنی قوم کو دیکھو، اس کے کتنے گروہ بن گئے۔ جب کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ بھئی اللہ کی کتاب پر فیصلہ کرو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کتنے گروہ پھر جاتے ہیں؟ اور پھر فرمایا وہم موردون، دراصل یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، یعنی نیتاً یہ اپنا رخ پھیرے ہوئے ہیں، کتاب اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر
ایک اور بات بتا دی کہ یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مذہبی کچھ ہوتے ہیں دنیا دار، وہ اپنے آپ کو دنیا دار کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مذہبی سمجھتے ہیں۔ یہ تقسیم ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ تقسیم ہے کہ جو شخص نماز پڑھے گا، مسجد کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، مسجد میں آتا جاتا ہوگا، دیگر کچھ دینی کام اور مذہبی کام کرے گا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ مذہبی آدمی ہے، یا کبھی مذہب پر گفتگو کرے گا لوگ کہیں گے مذہبی آدمی ہے۔ جو لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یونیورسٹی کا پڑھا لکھا آدمی، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا، کیمبرج کا پڑھا لکھا، وہ دنیا دار ہے، ان کا نام ہے لبرل، یا ان کا نام ہے روشن خیال۔ یعنی اس طرح تقسیم کیا گیا ہے معاشرے کو۔ حالانکہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، مر جائے تو ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جنازہ کر کے میت کو دفن کیا جائے، حالانکہ اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہوتی، حالانکہ اسے نماز آتی ہی نہیں، حالانکہ اسے سرے سے نماز کا کوئی ایک جملہ نہیں آتا، وہ دنیا کا سب سے بڑا وکیل ہوتا ہے لیکن وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب مرے گا تو رسم پوری کرنے کے لیے جنازہ پڑھو، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ لبرل ہے تو پھر کیوں جنازہ پڑھتے ہو؟ تو گویا یک گونا اس کے اندر بھی مذہبی ہے، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جس پر اس نے حکومت کرنی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک اور بات کہی بڑی غور سے سنو، فرمایا ذالک بانہم، یہ کیوں کرتے ہیں، یہ رویہ ان کا کیوں ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، عقیدہ یہ ہے کہ ہم حبیب کبریا کی امت ہیں، ہم اللہ کے پیارے نبی کی امت ہیں، ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، بفرض محال جہنم میں چلے ہی گئے تو پھر چند دنوں کے بعد پھر جنت میں آ جائیں گے۔ اب یہ تصور ہے کہ چند دن سے اگر سزا مل بھی جائے تو کوئی بات نہیں، پھر جنت تو مل ہی جانی، تو پھر یہ دنیا ہے اس میں موجیں کریں۔ یہ عقائد یہود کے تھے، نصارہ کے تھے، اور عین ہی یہی عقائد آج کل مسلمانوں کے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اللہ نے جس طرح کی کوئی بات فرمائی نہیں کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا اور پھر نکل کر جنت میں جائے گا، پورے قرآن میں تو یہ ہے نہیں، اصل کتاب تو یہ اللہ کی قرآن ہے نا، اس میں تو یہ بات ہے نہیں۔ تو فرمایا یہ جو تم نے خود باتیں گھڑی ہیں، یہ عقائد جو تم نے خود بنا لیے ہیں اپنے، جنہوں نے تمہیں تمہارے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس کی بنیاد پر تم عمل سے بیگانہ ہو گئے اور یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ ہم کسی اللہ والے کے دامن گرفتہ ہے اس لیے ہم جہنم جائیں گے ہی نہیں، اور سفارش سے اللہ کے نبی کی سفارش سے، بزرگوں کی سفارش سے چلے گئے تو پھر بھی جنت میں آ جائیں۔ قرآن مجید نے اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ یہ کوئی بات نہیں، فرمایا یہ خرابی اس لیے پیدا ہوئی ان کے اعمال میں کہ ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ صحیح نہ رہا، انہیں آخرت کا یقین نہ رہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے نہ رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خود غرض بن گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دنیا حاصل کرنے کی توق و دو میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہی کرتے کرتے آخر کار موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو اس لیے فرمایا یہ پہلا اثر ہے جو قرآن نے کسی دولت مند کا بیان کیا ہے کہ جب اس پاس دولت آتی ہے، جب اس کے پاس وسائل آتے ہیں تو اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ پہلا اثر اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے عقائد بدلتے ہیں، اس کے خیالات بدلتے ہیں، وہ لبرل بنتا ہے، وہ روشن خیال بن جاتا ہے، اور وہ مذہب کے بارے میں اس کا بالکل
اس نقطے پر چلا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے بھائی جانا ہی نہیں ہم جہاں جانتی ہے ہر طرح کی اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، آخرت میں بھی ہمیں دے گا۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں اتنا کچھ کیوں دیتا؟ اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم اتنے خوشحالی کیوں ہوتے؟ یہ تصور ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے معزز عزت دار بنا دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمت عطا کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑی عزت دی۔ کیا یہ جملے ہم سنتے نہیں اپنے معاشرے میں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو، قرآن مجید نے تصویر بنائی ہوئی ہے، اور لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے آپ کو قرآن کے عینک سے۔